بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مولانا یاسر نقوی صاحب نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت عجیب بات کی کہ ہجرت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر نہیں تھے، اور وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مصداق ہی نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی کچھ روایات پیش کی۔ 692 نمبر حدیث میں عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کچھ لوگ ہجرت کر کے قباء کے مقام عصبہ میں پہنچ گئے تھے، اور ان کی امامت حضرت سالم کروایا کرتے تھے۔ اس سے روایت کو ریلیٹ کیا 7175 کے ساتھ کہ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت زید اور عامر بن ربیعہ بھی ہوتے تھے۔ اب اس کو ریلیٹ کر کے انہوں نے کیا ثابت کیا کہ یہ حضور سے پہلے ہی ہجرت کر کے قباء پہنچ چکے، حضور کے ساتھ ہی نہیں ہے تو وہ ثانی اثنین کا مصداق کیسے ہیں؟ تو میں اس روایت پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں شیعہ مصادر سے یاسر نقوی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بخاری مسلم کو تو چھوڑیں، بخاری مسلم سے کیا ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن فی الحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ مصادر کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ ہجرت کی رات آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، غار ثور میں حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، اور یہ بات تمام شیعہ مفسرین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے ذیل میں بیان کی ہے۔ بہت معتبر تفسیر ہے شیعہ مصادر میں، تفسیر صافی۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے، اور اصول کافی کی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ رسول اللہ حضرت ابوبکر سے غار کے اندر فرما رہے تھے تم پرسکون رہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کانپ رہے تھے، انہیں کسی طرح اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ جب حضور نے حضرت ابوبکر کی یہ حالت دیکھی تو ان سے کہا کیا میں تمہیں اپنے اصحاب کو دکھا دوں جن کا تعلق انصار سے ہے اور وہ اپنی مجالس میں محو گفتگو ہیں، اور میں تمہیں جعفر اور ان کے ساتھیوں کا مشاہدہ کرا دوں جو سمندر میں غوطہ لگا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہاں، تو اس کے بعد حضور نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو انہوں نے انصار کو محو گفتگو دیکھا اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو سمندر میں غوطہ زن پایا، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ اب یہ اصول کافی کی روایت ضعیف ہے، صحیح ہے، میں اس پر بھی بات نہیں کر رہا، لیکن موجود ہے کہ حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے۔ علامہ کاشانی نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے، اس کے ذیل میں وہ روایت بھی لائے ہیں، تو یہ مفسر نے خود گفتگو فرمائی ہے۔ دوسرا حوالہ بہت معتبر کتاب موجودہ تفسیر الکوثر نجفی صاحب کی، جامعۃ الکوثر اسلام آباد کے اندر وہ ہوتے ہیں محسن نجفی صاحب، انہوں نے بھی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، اور کیا لکھتے ہیں؟ اپنے واحد ساتھی کو تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ واحد ساتھی حضرت ابوبکر تھے۔ محسن نجفی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ کوئی روایات نہیں ہے کہ آپ رد کر دیں، مفسر نے خود بات کی ہے، وہ استدلال کر رہے ہیں اس آیت سے۔ اور اگلا حوالہ مجمع البیان، جسے تفسیر طبرسی بھی کہتے ہیں، علامہ طبرسی کی تفسیر، بہت معتبر تفسیر ہے علامہ طبرسی کی۔ اس میں کیا بیان فرماتے ہیں علامہ طبرسی؟ ثانی اسنے یعنی انہو کان ہوا و ابو بکر اذ ہما فی الغار لیس معہما ثالث۔ کیا خوبصورت بات کی کہ وہ دو تھے، ابو بکر اور آقا علیہ السلام، اور تیسرا کوئی نہیں تھا، لیس معہما ثالث، اور تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ مجمع البیان طبرسی میں بیان ہوا ہے۔ مولانا یاسر صاحب یہ حوالہ جات، بخاری تو آپ نے کی ہوئی ہے، ان حوالہ جات پہ نظر ثانی کریں اور جواب دیں ان کا۔ چیلنج تو آپ نے بہت کیے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا جواب دیں آپ۔ اور ایک اور حوالہ تفسیر قمی کا حوالہ، بہت معتبر تفسیر ہے تفسیر قمی،
اس میں وہی روایت جو تفسیر صافی میں نے پڑھ کے سنائی، وہی روایت کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو دکھایا، انصار مہاجرین اور حضرت جعفر اور ان کے اصحاب جو سمندر میں غوطہ لگا رہے تھے، اور یہ اصول کافی سے روایت لی گئی ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، یہ شیعہ مصادر کے حوالہ جات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ تھے، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مصداق شیعہ مفسرین نے بھی لکھا کہ حضرت ابوبکر ہیں۔ مولانا یاسر نقوی بخاری اٹھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں بخاری سے ہی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، 3615، جس میں حضرت ابوبکر نے پورا واقعہ سنایا غار ثور کا، کہ کس طرح میں حضور کے ساتھ ہجرت کے لیے رات کو نکلا، کس طرح راستے میں پڑاؤ کیا، کس طرح ہم نے کھانا پینا، دودھ پیا، خیمے لگائے، اور کس طرح مجھے پریشانی ہوئی اور حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ پورا واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ وہ روایت آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی؟ اس کا جواب دیں۔ اور آخر میں نصیحت کرتا ہوں، گھر بیٹھے فیصلہ نہ کریں۔ میں نے کئی بار کہا ہے، وحدت امت کے نام پر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اہل تشیع جب اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کریں تو ہم سے اس کی وضاحت لیں، اہل سنت کے معتبر علماء سے اس کی وضاحت لیں، اور علم و عقل کی بنیاد پر اس کو قبول کریں۔ قبول کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اختلاف رکھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم ڈنڈی مار رہے ہیں۔ آپ کہیں دلیل ہے اہل سنت کے پاس، ہم بھی اس بات کی قدر کریں گے۔ اہل تشیع کی کتب سے ہم کوئی حوالہ آپ کی وضاحت کے بغیر پیش نہیں کریں گے۔ ابھی جو پیش کیا ہے آپ کی بات پر کیا ہے، آپ اس کی وضاحت کرتے، ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہماری وضاحت بھی قبول کریں۔ اور یہ اتحاد امت کی بہترین روش ہے جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، شیعہ تفاسیر بیان کر رہی ہیں، اور بخاری کی روایت بھی اس کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔